اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسلسلہ قرآن مجید اپنے متعلق قرآن پاک میں کیا کہتا ہے اور قرآن مجید اپنے بارے میں کیا احکامات ہم کو سکھاتا ہے، اس بارے میں ہم روزانہ آپ کے سامنے آیات پیش کرتے ہیں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید اپنے بارے میں کیا بتاتا ہے اور کیا احکامات بیان کرتا ہے. اسی سلسلے میں آج ہم سورہ الاعراف کے آیت نمبر 204 لائے ہیں اور ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ چونکہ اوپر کی آیت میں بیان تھا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت و بصارت ہے اور ساتھ ہی ہدایت اور رحمت ہے، اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ حکم فرماتا ہے کہ اس کی عظمت اور احترام کے طور پر اس کی تلاوت کے وقت کان لگا کر اسے سنو. ایسا نہ کرو جیسا کہ کفار قریش نے کیا. وہ کہتے تھے کہ کفار کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے پڑھے جانے کے وقت شور و غل مچا دو. اس کی اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے جبکہ فرض نماز میں امام بآواز بلند قرات پڑھتا ہو. تو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204 کی یہ جو تفسیر بیان کی گئی ہے، یہ تفسیر مکمل تفسیر ہے اور ان پہلے دو جملوں میں ہی ہم کو اس آیت کا پورا مفہوم اور پورا مطلب سمجھ آ جاتا ہے کہ اس آیت سے کیا اللہ پاک کی مراد ہے. لیکن اس میں اور مسائل بھی موجود ہیں جو مفسر ابن کثیر نے بیان کیے ہیں کہ اس کی اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے جبکہ فرض نماز میں امام بآواز بلند قرات پڑھتا ہو، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ امام اقتدا کیے جانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو اور جب وہ پڑھے تو تم خاموش رہو. اسی طرح سنن میں بھی یہ حدیث بروایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ نے بھی اس سے صحیح کہا ہے اور اپنی کتاب میں نہیں لائے. اس آیت کے شان نزول کے مطلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ پہلے نماز پڑھتے ہوئے باتیں بھی کر لیا کرتے تھے، تب یہ آیت اتری اور دوسری آیت میں چپ رہنے کا حکم کیا گیا. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے، پس یہ آیت اتری. آپ نے ایک مرتبہ نماز میں لوگوں کو امام کے ساتھ ہی ساتھ پڑھتے ہوئے سن کر فارغ ہو کر فرمایا، تم اب تک اس بات کو سمجھ نہیں سکے، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. زہری فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس انصاری نوجوان کے بارے میں نازل ہوئی جس کی عادت تھی کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کچھ پڑھتے یہ بھی اسے پڑھتا، پس یہ آیت اتری. مسند احمد اور سنن میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر پلٹے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند قرات پڑھی تھی. پھر پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ پڑھا تھا؟ ایک شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہہ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ مجھ سے قرآن میں چھینا جھپٹی ہو رہی ہے. راوی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان نمازوں میں جن میں آپ اونچی آواز میں قرات پڑھا کرتے تھے قرات سے رک گئے جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن کہتے ہیں اور ابو حاتم اس کی تصحیح کرتے ہیں. زہری کا قول ہے کہ امام جب اونچی آواز سے قرات پڑھے تو انہیں امام کی قرات کافی ہے، امام کے پیچھے والے نہ پڑھیں، گو انہیں امام کی آواز سنائی بھی نہ دے. ہاں البتہ جب امام آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہو اس وقت مقتدی بھی آہستہ پڑھ لیا کریں اور کسی کو لائق نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھے، ہاں جہری نماز ہو یا سری.
اللہ ताला का फरमान है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम उसे सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। उलमा का एक गिरोह का मजहब है कि जब इमाम ऊंची आवाज़ से किरात करे तो मुक्तदी पर न सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है ना कुछ और। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के दो अक़वाल, जिनमें से एक कौल ये भी है, लेकिन ये उनका पहला कौल है, जैसे कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मजहब। एक और रिवायत में इमाम अहमद का बस सबब इन दलाल के जिनके ऊपर गुजर चुका, यानी नया दूसरा कौल आपका ये है कि मुक्तदी सिर्फ सूरह फातिहा इमाम के सख्तों के दरमियान पढ़ ले, जबकि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, ताबईन रहमतुल्लाह अलैहिम और उनके बाद वाले गिरोह का भी यही फरमान है। इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद फरमाते हैं मुक्तदी पर मुतलकन किरात वाजिब नहीं, न उस नमाज में जिसमें इमाम आहिस्ता किरात पढ़े, न उसमें जिसमें बुलंद आवाज़ से किरात पढ़े। इसलिए कि हदीस में है कि इमाम की किरात मुक्तदियों की भी किरात है। इसे इमाम अहमद ने अपनी मुसन्नद में सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफूअन रिवायत किया है। ये मसला और जगह निहायत तफसील से बयान किया गया है। इस खास मसले पर इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी रहमतुल्लाह ने एक मुस्तकिल रिसाला लिखा है। उसमें साबित किया है कि हर नमाज में उसमें क़िरात ऊंची पढ़ी जाती हो या आहिस्ता, मुक्तदियों पर सूरह फातिहा पढ़ना फ़र्ज है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ये आयत फ़र्ज नमाज के बारे में है। तलहा का बयान है कि उबैद बिन उमर और अता बिन अबी रबाह को मैंने देखा कि वाइज वैज कह रहा था और वो आपस में बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा तुम इस वाइज को नहीं सुनते और वईद के काबिल हो रहे हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर बातों में मशगूल हो गए। मैंने फिर यही कहा। उन्होंने फिर मेरी तरफ देखा और फिर बातों में मशगूल हो गए। मैंने फिर यही कहा। उन्होंने फिर मेरी तरफ देखा और फिर अपनी बातों में लग गए। मैंने फिर किसी मर्तबा उनसे ही कहा। तीसरी बार उन्होंने मेरी तरफ देखकर फरमाया यह नमाज के बारे में है। मुजाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं नमाज के सिवा जब कोई कुरान करीम पढ़ रहा हो तो कलाम करने में कोई हर्ज नहीं, और बहुत से बुजुर्गों का यही फरमान है कि मुराद इससे नमाज में है। मुजाहिद रहमतुल्लाह से मरवी है कि आयत नमाज और जुम्मे के खुतबे के बारे में है। अता रहमतुल्लाह से भी इसी तरह मरवी है। हसन रहमतुल्लाह फरमाते हैं नमाज में और जिक्र के वक्त। सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं ईदुल अज़हा, ईदुल फितर, जुम्मा का दिन और जिन नमाज में इमाम ऊंची किरात पढ़े। इब्न जरीर रहमतुल्लाह का फैसला भी यही है कि मुराद इससे नमाज में और खुतबे में चुप रहना है, जैसे कि हुक्म हुआ और इमाम के पीछे खुतबे की हालत में चुप रहो। मुजाहिद रहमतुल्लाह ने इसे मकरूह समझा कि जब इमाम खौफ की आयत या रहमत की आयत तिलावत करे तो उसके पीछे से कोई शख्स कुछ कहे, बल्कि खामोशी के लिए कहा। हसन रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब तू कुरान सुनने बैठे तो उसके एहतराम में खामोश रहा कर। मुसन्नद अहमद में फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स कान लगाकर किताबुल्लाह की किसी आयत को सुने तो उसके लिए कसरत से पढ़ने वाली नेकी की जाती है, और अगर उसे पढ़े तो उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। तो ये इस आयत की तफसीर बयान किए मुफस्सिर इब्न कसीर ने सूरह अल-अराफ की 203 नंबर आयत। इसमें आप मुलाज़ा करें और इससे आप समझ जाएंगे कि आयत नंबर 204 का असल मकसद क्या है। अल्लाह पाक फरमाते हैं व इज़ा लम तअतिहिम बिआयतिन क़ालू लौला तबैतहा कुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिर रब्बी हाज़ा बसाइरु मिर रब्बिकुम व हुदन व रहमतुल लिक़ौमिन युमिनून। और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम उनके पास निशानी नहीं लाते, यानी काफिरों के पास, मुशरिकों के पास कोई निशानी नहीं लाते, कोई इनको मोजज़ा नहीं दिखाते, तो कहते हैं कि तुमने खुद ही क्यों न बना ली। और तुम फरमाओ मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ, मेरे रब की तरफ से वही भेजी जाती है। ये तुम्हारे रब की तरफ से आंखें खोल देने वाले दलाइल हैं और मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत है। यानी जब काफिरों और मुशरिकों ने ये कहा कि आप हमें को मोजज़ा दिखाएं, आप हमें को अल्लाह की निशानी दिखाएं ताकि हम आपकी पैरवी करें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक ने कहा कि आप फरमा दें कि मैं तो उसकी पैरवी करता हूँ जो अल्लाह ने मुझे वही की है, और इस कुरान पाक में जो अल्लाह की तरफ से आंखें खोल देने वाले दलाइल हैं, ये मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत है।
اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ معجزہ ہے، معجزہ اور آیت کے حساب سے جو کافر مانگ رہے ہیں اس کا جواب ہے یہ۔ کافروں کا سوال کیا تھا؟ کافروں کا سوال یہ تھا کہ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں تاکہ ہم ایمان لائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو قرآن پاک جو میری تو وحی کیا جاتا ہے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں، یعنی یہی معجزہ ہے یہ جو قرآن پاک ہے، اور یہ رہتی دنیا تک معجزہ ہے، اور اس میں دلائل ہیں تم لوگوں کے لیے تاکہ تم سوچو اور تم سمجھو۔ اور یہ دلائل اور یہ باتیں تم کافروں کو تب سمجھ میں آئیں گی کہ جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر غور کر کے سنو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی کافروں جو تم یہ کہتے ہو کہ معجزہ ہمیں چاہیے، ہمیں نشانی چاہیے، تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہ اس کی نشانی ہونے کی دلیل اور اس کے معجزہ ہونے کی دلیل کا تم کو تب ہی پتہ چلے گا جب تم اس قرآن پاک کو غور سے اور فکر سے سنو گے۔ اور خود مفسر ابن کثیر یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر کیا کہتے تھے؟ کافر تو یہی کہتے تھے کہ اس قرآن کو نہ سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور و غل مچا دو۔ تو اس آیت میں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ تم تو شور و غل کرتے ہو، تم اس قرآن کو سنتے ہی نہیں ہو غور سے، تو اس وجہ سے تم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس قرآن پاک سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا، اس قرآن پاک سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہو سکتی۔ یہی قرآن پاک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے۔ تو امید ہے آج آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ سمجھ لی ہوگی، جو اللہ پاک نے خود اس کو بیان کیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس قرآن پاک کو معجزہ کہہ رہے ہیں، اور اس کا معجزہ ہونا تبھی پتہ چل سکتا ہے جب ہم اسے غور و فکر سے سنیں، اور کافروں کے لیے بھی یہ معجزہ اسی وقت ہے جب وہ کافر اس کو غور و فکر سے سنے، تب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن پاک کتنا بڑا معجزہ ہے۔ امید آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آج کی گفتگو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔